جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. دیکھیں سندھ کی جو صورتحال ہے کراچی اور حیدرآباد کی، جو بیوروکریسی ہے وہ عوام سے لڑنے نہیں آ رہی ہے لیکن عوام کا جینا محال کر دیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اینٹی انکروچمنٹ سیل کی کاروائیاں شادمان ٹاؤن 14B سیکٹر 14B شادمان ٹاؤن، انڈا موڑ کے بعد اندر والی گلی ہے، اندر والی روڈ ہے، بہت چوڑی روڈ ہے اور سائما ایوینیو کے نام سے بنے ہوئے فلیٹ ہیں. اس کے بالکل سامنے کوئی 30-35 مکانات ہیں. ان مکانات کو کے آگے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے آگے ایک کوئی 12-15 فٹ کی جگہ ہے جو ایکسٹرا لینڈ ہے. ہر گھر والوں نے اپنی گیرلی اپنی کیاری بنا کے علاقے کی بیوٹیفیکیشن کی. ہر گھر نے اپنے گھر کے آگے گیرلی بنا لی. کوئی کمرشل استعمال نہیں، کسی کے پاس دکان نہیں نکالی ہوئی ہے. سارے مکانات بہت اسموتھ اور علاقے کی خوبصورتی کی وجہ تھے. اور یہ آج سے نہیں 30 سال سے، گزشتہ 30 سالوں سے وہ مکانات 120 گز کے مکانات اور ان کی خوبصورتی، ان مکانوں میں وہ جو گیرلیاں بنی ہوئی تھیں اور جو ان میں پودے لگے ہوئے تھے اس کی وجہ کر پورا علاقہ خوبصورت نظر آتا تھا. لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے گھروں کے آگے گیرلیاں بنائی تھیں، پودے لگائے تھے. پارکنگ کی پرابلم ختم ہو گئی تھی. پتارے دار وغیرہ وہاں پہ بٹھیے نہیں لگاتے تھے چونکہ گھر کے آگے باؤنڈری وال لگی ہوئی تھی. ایک منیب نامی ایک کونسلر جو کہ جماعت اسلامی کے کونسلر ہیں اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو علاقے کے لوگ ناپسند کرتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، سارے اردو سپیکنگ لوگ ہیں اور سیاسی اور نظریاتی وابستگی چونکہ MQM سے ہے، اس لیے اس جماعت اسلامی کے کونسلر نے وہاں کے لوگوں کو کے گیرلیوں پہ کراس کا نشان لگایا اور انہیں ایک نوٹس دیا KMC ٹریڈ کی طرف سے کہ جی اس کے آگے پتارے لگانا، دکان بنانا غیر قانونی ہے. اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، اردو سپیکنگ کمیونٹی پڑھی لکھی ہے، انہوں نے کورٹ سے جا کے اسٹے کرایا. جس دن کورٹ کا ان کا کیس منظور ہوا، اسٹے گرانٹ ہونے والی تھی، اس دن اچانک سے آ کر کے اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹرکٹ سینٹرل نے، چونکہ وہ فریق ہے سندھی اسپیکنگ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ اسی سسٹم کا لایا ہوا آدمی ہے، اور اس نے ان تمام گیرلیوں کو توڑ دیا. کورٹ کا اسٹے لگا ہوا ہے، اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. اس نے پوری 20-22 مکانوں کی گیرلیاں توڑ دی. اس کے بعد اس کے بیٹر نے آ کے آگے والے مکانوں سے پیسوں کی مطالبہ کیا. لوگوں نے کہا جب آپ نے ادھر کے توڑ دیے تو ہم تو پیسے نہیں دیں گے. اچھا، ان مکانوں میں کچھ مکانات ایسے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا لینڈ کا چالان جمع کرانے کے لیے KDA میں اپلائی کیا ہوا ہے. KDA سے اپنے گھر کے آگے کی زمین کو گارڈننگ کے مد میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ چالان جمع کر کے ایکوائر کرنے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں، جس کو 1 سال ہو چکا ہے. آپ لوگوں کی بے بسی دیکھیں. ایک سندھی اسپیکنگ اسسٹنٹ کمشنر یعنی AC نارتھ کراچی نے شادمان ٹاؤن میں ان 35-40 مکانوں کی گیرلیاں توڑنے کا، یعنی ذاتی بکس بنا کے اس نے گیرلیاں توڑی. اب کہاں ہیں ہماری عدالتیں؟ کہاں ہیں ہمارے سوموٹوز؟ کہاں ہیں ہماری کورٹس؟ کہاں ہے ہماری ریٹ آف لا؟ کہیں نظر نہیں آئے گی. مقصد کراچی کو جنگل سمجھا، کراچی کے لوگوں کو، اردو سپیکنگ کمیونٹی کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا اور سمجھ کے کارروائی کی. دیکھیں، اگر انلیگل انکروچمنٹس کی بات آتی ہے تو یہ رشید آباد پورا انکروچمنٹ پہ بنا ہوا ہے. محمد شاہ قبرستان کے پیچھے پوری انکروچمنٹ ہے. پہاڑی کے نیچے KDA کا VIP سیکٹر پورا انکروچ ہو چکا ہے. آپ بابا موڑ تک چلے جائیں، 1A4 تک چلے جائیں، پورا ایریا انکروچ ہو چکا ہے. اور مخصوص پٹھان بیلٹ اور سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر کے ان جگہوں کو انکروچمنٹ کی اور پھر بعد میں KDA نے ان کو انکروچمنٹ لینڈ ڈکلیئر کیا.
یعنی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی آبادیاں ہوتی ہیں، ان آبادیوں میں کنڈے کا میٹر لگتا ہے. کنڈے کے میٹر پہ وہ اے سی بھی چلاتا ہے، فریج بھی چلاتا ہے، ساری چیزیں چلاتا ہے، اور 1000-1200 روپے وہ کنڈے کے مد میں جمع کرا دیتا ہے. جو علاقے کی پی ایم ٹی ہوتی ہے، جس سے ایک پی ایم ٹی پہ سی ڈی میٹر کے الیکٹرک کا لگا ہوا ہے کہ یہاں 100 گھر ہیں، تو ان 100 گھروں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سی ڈی میٹر کا یونٹ. اب روڈ کے اس پار جو کچی آبادی ہے، جس نے کنڈا لگایا ہوا ہے، وہ فریج بھی چلا رہا ہے، اے سی بھی چلا رہا ہے، پنکھے بھی چلا رہا ہے، استریاں بھی کر رہا ہے، مائکرو ویو بھی چلا رہا ہے، الیکٹرک اوون بھی چلا رہا ہے، اور اس کا بل آ رہا ہے 1200 روپے کا. روڈ کے اس پار جو ایک اردو اسپیکنگ آدمی ہے اور 20-25-30 ہزار 35 ہزار روپے کماتا ہے، اس کا بل آ رہا ہے 45 ہزار روپے کا. اس پیراسائٹ کا، اس کچی آبادی والے کا بل بھی ان کے اوپر آ رہا ہے سی ڈی میٹر سے، چونکہ پی ایم ٹی پہ سی ڈی میٹر لگا ہوا ہے. اب پی ایم ٹی کے اوپر مثال کے طور پہ 20 لاکھ کا بل ہے، تو وہ 25 گھر جن کے اندر اس پی ایم ٹی سے جن کا کنیکشن ہے، وہ 25 لاکھ روپے ان پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور اس سے جو ان لوگوں سے جو 1200 روپے لیے جاتے ہیں، وہ پیسے کے ایس سی اپنے ایکس گریشیا میں ڈالتی ہے، اس پیسے کا کوئی ذکر نہیں. یعنی ظلم کی انتہا ہے کہ 25-30-35 سالوں سے جو گرین بیلٹ پہ جو ایکسٹرا ان آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ہے، جس کو کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا ہے، جو کسی کے گھر کی گارڈننگ کے لیے، اس کو آ کر کے توڑنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کھڑے ہوتے ہیں. انکروچمنٹ کا عملہ جو اردو اسپیکنگ ہے، وہ کہتا ہے صاحب اس کو کورٹ نوٹس ہے، تو اے سی کہتا ہے کورٹ کو میں دیکھ لوں گا. مقصد سندھ میں جو سندھی بیوروکریسی نے ایک وڈیرا شاہی نظام یا ایک وہ بنا رکھا ہے کہ جی کراچی ان کی جاگیر ہے. اور ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ صرف اور صرف ہیلو پہ پابندی ہے، کیونکہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ان کی عددی قوت کو ختم کر دیا گیا ہے. دوسری چیز، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے گزشتہ 10-12-15 سالوں میں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اگر نکل کے پروٹیسٹ کرتا ہے، تو اس کو ایم کیو ایم لندن کا کہہ کر کے ٹھپا لگا کے 2 مہینے کے لیے غائب کر دیتے ہیں. اگر ان میں اتنی ہی جرت ہے اور اتنی ہی ہمت ہے، تو اس ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا بنارس پہ جا کے انکروچمنٹ کر کے دکھا دیں، ذرا کٹی پہاڑی پہ جا کے انکروچمنٹ کر کے دکھا دیں. اگر ان میں اتنی ہی غیرت اور اتنی ہی یہ ایک باپ کی اولادیں، تو جا کر کے ذرا خواجہ اجمیر والی پٹی میں انکروچمنٹ کر کے دکھا دیں، جہاں پہ انلیگلی ایتھنک گروپوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں فرسٹریشن کی وجہ ہیں. اور دیکھیں، احساس محرومی احساس بغاوت کا پہلا زینہ ہے. احساس محرومی احساس بغاوت کا پہلا زینہ ہوتا ہے. آپ کسی قوم کو 4.5-5 کروڑ عوام کو احساس محرومی کا شکار کریں گے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان میں بغاوت کا جذبہ آئے گا. دیکھیں 1984 میں 1985 میں سندھو دیش کی پلان پہ عمل کرنے کے لیے مکتی بانی کے طرز سے جے سندھ کو فیسیلیٹیٹ کیا سندھ نے، تو اس وقت کی آرمی کے انٹلیکچوئلز نے اور ڈی جی آئی ایس آئی جناب افسر عبدالرحمان شہید نے اس عمل کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد کے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو متحد کر کے سندھ میں 2 قوتیں بنا دی، ایک سندھی ایک مہاجر. اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1 عشرے تک. مقصد یہ جو ڈکیت تھے، یہ جو وڈیرے تھے، یہ جو فیوڈل لارڈس تھے، یہ کراچی کے اس پار تھے. ٹول پلازا کراس کرنے سے پہلے اپنی ٹوپی کو بغل میں دبا کر آتے تھے، اور یہاں کوئی مظالم نہیں. حالانکہ کراچی وہ بدنصیب شہر ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پنجاب سے 50,000 لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا. تو پولیس میں مقامی لوگ تھے ہی نہیں. اچھا، مقامی لوگ نہیں تھے، پھر اس کے بعد ان 10-12 سالوں میں کچھ مقامی لوگ آئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سندھ کی بیوروکریسی نے، آصف علی زرداری نے سندھ پہ قبضہ کیا ذوالفقار مرزا کے ذریعے. 35,000 سندھیوں کو، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، جن کے پاس کوئی کلچر نہیں، ان کو لا کر کے یہاں پولیس میں بھرتی کر دیا. اور ذوالفقار مرزا کا وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے 23,000 سپاہیوں کو اسلحہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ شادیوں میں فائرنگ کریں.
میں نے اسلحہ اس لیے دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو یا کراچی کو قبضہ کرے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت.